اتنے بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد انگلیوں پہ گلی جاتی ہے، اور پھر اگر آئی بھی تو وہی چند بڑی عمر کے لوگ، بچے کوئی نہیں، جوان کوئی نہیں، اور وہی آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے بچے اسکول کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے۔ فکر ہے نا باپ کو بھائی، فکر ہے ماں کو۔ وہی آدھے گھنٹے کے بعد سارے بچے تعلیمی اداروں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ بہت مبارک ہے، تعلیم بھی ہو میرے عزیزو، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ میرے بچے کی زندگی میں نہ ہو تو کیا ہوا؟ اس کی زندگی کائی کی؟ اس کی زندگی کس کام کی؟ نمازی ہے باپ، لیکن اس کے ذہنوں میں نماز کی وہ عظمت اہمیت نہیں۔ نمازی ہے باپ، لیکن اس کے دل و دماغ میں نماز کی عظمت اہمیت نہیں، اس لیے کہ بچہ ہے، اگر محبت ہے تو اتنا بڑا فریضہ، اور یوں وہ آگ میں جلتا ہوا زندگی گزار رہا، بڑا حوصلہ ہے۔ اس کی نحوست، اس کی نجاست اس کی زندگی کا حصہ ہے، کہاں اس کی زندگی مبارک ہو سکتی؟ یہ ایسا فریضہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کا تو ایک ارشاد بھی کافی ہے نا، کہہ دیتا نماز پڑھ لو، لیکن اس کی شفقت بھی تو ہے، اس کی رحمت بھی تو ہے، اپنے بندوں سے اس کی محبت بھی تو ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، 70 سے زائد بار کہا نماز کا اہتمام کرو، 70 سے زائد بار کہا نماز کا اہتمام کرو۔ اتنا بڑا حکم ہے، اتنی بڑی تاکید ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں نماز کا اہتمام کوئی نہیں۔ بچیاں جوان ہیں، نماز کوئی نہیں، بچے جوان ہیں، نماز کا اہتمام کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں اگر نماز کوئی نہیں تو میرے نبی نے بتایا لا سہم فی الاسلام، اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں، اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں۔ سر کوئی نہیں تو جسم ہے تو زندگی کوئی نہیں۔ نماز اسلام میں سر کی طرح ہے، وہ کوئی نہیں تو اسلام کوئی نہیں۔ اتنا بڑا فریضہ میری زندگی میں، میری اولاد کی زندگی میں کوئی نہیں، تو میرے عزیزوں اس کی شخصیت کیسے اسلام پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟